وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی واجب التکریم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی وجوہات بیان کرنا چاہ رہا ہوں جن کی وجہ سے ہمارے وظائف ہوں تو ہماری دعائیں ہوں تو قبول نہیں ہوتی یا پھر ان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایسے کیا کام ہیں، ایسے کیا کام کرنے چاہیے کہ ہمارے وظائف جو ہیں، ہمارے دعائیں جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوں۔ اس کے لیے حضرات علماء اکرام نے، بزرگوں نے کچھ شرائط لکھی ہیں کہ آپ کی دعا میں، آپ کے وظیفے میں اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کا وظیفہ کارگر ثابت ہوگا، آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ تو اس کی شرائط میں سب سے پہلی چیز تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو وظیفہ، جو دعا احکم الحاکمین سے مانگ رہے ہیں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یقین کی طاقت کے ساتھ ہم وظیفہ کریں گے اور یقین کی طاقت کے ساتھ ہی ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، اور یہ یقین ہوگا کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے، یہ دعا کرنے سے احکم الحاکمین میری دعا کو قبول فرما لیں گے، میرے وظیفے کو قبول کر کے، اپنا نام قبول کر کے احکم الحاکمین جو میری مصیبت ہے، جو میری پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، احکم الحاکمین اس کو پورا کریں گے۔ اور دوسری چیز، توجہ کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ بے توجہی میں جو دعائیں، جو وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ہوا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور وظائف کرتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ کھا رہے ہیں، کیا ہماری کمائی جو ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ کی کمائی ایسی ہے، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جو حرام ہے، تو اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وظائف کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بندہ بندی وظائف کر رہا ہے یا احکم الحاکمین سے دعائیں کر رہا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑے مایوس ہو کے آتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، آ کے کہتے ہیں میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا۔ جب ہم انہیں کوئی وظیفہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس تعداد میں پڑھ لیا ہے لیکن اثر نہیں ہے، اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو کھانے کی غذا ہے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کی کہ وہ حرام ہے یا پھر حلال ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو بھی وظیفہ کریں اس میں ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، ہماری یہ مراد ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ جب احکم الحاکمین راضی ہو جائیں گے تو یہ جتنے بھی ہمارے کام رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرما دیں گے، ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ بعض لوگ وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن وظائف جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو دعا اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیدوں کو جاننے والے ہیں، لیکن اگر سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو وہ پڑھنے سے کون سی شفا ملے گی۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم ان کو الفاظ کی تصحیح کر لیں، الفاظ ٹھیک ادا کریں۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ اور فرائض جتنے بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر کسی بندے کے اوپر فرض ہے تو کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے فرائض کو پورا کیا جائے، پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کی جائیں، وظائف بھی کیے جائیں، اور احکم الحاکمین ان میں تاثیر بھی پیدا فرما دیتے ہیں
اور ان کی وجہ سے احکم الحاکمین ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان فرمائی ہیں، یہ بزرگوں کے سالہ سال کے تجربات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اور یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر ہم وظائف کریں گے، دعائیں کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ان کو قبول بھی فرمائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، یاد رہے کہ میں وظائف اور دعا کو ساتھ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وظائف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دعا مخ العبادہ، دعا کیا کریں احکم الحاکمین سے، وظیفہ کرنا یہ تو گن گن کے اللہ کا نام لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم وظائف کا کنسپٹ دیتے ہیں، وظائف کے لیے کہتے ہیں، تو وہ بیسک دعا ہوتی ہے، وہ اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے احکم الحاکمین مہربانی فرماتے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وظائف کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وظیفے کی برکت سے، دعا کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔